بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت قازقستان میں اتنے بدترین حالات ہو چکے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایون بہت سے انٹرنیشنل ماہرین کے مطابق اگر قازقستان میں آئندہ چند روز مزید اس طرح کے تشدد کے واقعات ہوتے رہے تو اس سے بیرون ملک کی خفیہ طاقتیں فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ریاست میں اپنا قبضہ حاصل تک کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر اچانک سے قازقستان میں اتنے حالات کشیدہ ہوئے کیسے۔ ایکچولی قازقستان کی حکومت نے چند روز پہلے ایل پی جی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات میں تقریباً 100% تک کا اضافہ کیا، جو کہ ان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ قازقستان ہی واحد وہ ملک ہے جو قدرتی معدنیات سمیت گیس اور پیٹرولیم کی پیداوار میں باقی سب ملکوں پہ فوقیت رکھتا ہے۔ لہٰذا قازقستان کی عوام نے اپنی حکومت کے اس فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کرتے ہوئے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک معمولی نوعیت کا شروع میں تھا، جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بعد میں اتنا زور پکڑے گا کہ اس احتجاج کے باعث ان کا ملک بھی کولیپس ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ پروٹیسٹ ہر آئے روز کے حساب سے بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایون اب تو قازقستان میں اس پروٹیسٹ کے باعث اس قدر حالات کشیدہ ہو چکے ہیں کہ ان کے شہر الماتی میں تو بالخصوص حالات ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، جس کے باعث مظاہرین نے الماتی شہر میں موجود صدارتی محل سمیت بہت سی اہم ریاستی عمارتوں کو بھی نظر آتش کر دیا ہے۔ صرف یہاں تک بات رکی نہیں، ایون وہاں پر موجود مظاہرین نے سیکیورٹی پر مأمور پولیس اور اپنے ہی ملک کی فوج کے بہت سے نوجوانوں کو بھی مار ڈالا ہے، جس کی وجہ سے قازقستان کی پوری حکومت اس احتجاج کے خوف کے باعث مستعفی ہو چکی ہے، اور قازقستان کے صدر نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے روس سمیت دیگر ممالک کی افواج اپنے ملک میں طلب کر لی ہے۔ جیسا کہ یہ آپ کے سامنے رشین انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹر کی خبر ہے۔ Russia sends troops to put down Kazakhstan uprising as fresh violence erupt۔ اس خبر سے آپ قازقستان کے حالات میں پائی جانے والی سنگینی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مطلب روس نے قازقستان میں حکومتی بغاوت کی وجہ سے اپنی فوج کو قازقستان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قازقستان سابقہ USSR یعنی سوویت یونین کا حصہ رہ چکا ہے، اور جب سوویت یونین کا 91 میں بریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس کے بعد قازقستان کی ریاست بھی USSR سے علیحدہ ہو گئی تھی، جس میں اکثریت مسلمانوں کی پائی جاتی ہے، اور ان کی تاریخ میں صرف 2 ہی صدر آئے ہیں جب سے یہ ریاست سوویت یونین سے علیحدہ ہوئی ہے۔ قازقستان کے پہلے صدر کا نام نور سلطان نظربیو ہے، جنہوں نے تقریباً 30 سال صدارت کے فرائض سر انجام دیے، اور یوں 1990 سے لے کر 2019 تک اپنے ملک کے صدر رہے۔ اس کے بعد 2019 میں اسی صدر کے حمایت یافتہ، جن کا شمار سابق قازقستان صدر نور سلطان کے قریبی حلقوں میں ہوتا ہے، جن کا نام قاسم جمرت ہے، انہوں نے 2019 سے لے کر اب تک اپنے ملک قازقستان کی صدارت کے فرائض سر انجام دیے، اور انہوں نے ہی روس میں دیگر ممالک کی افواج کو اپنے ملک میں اس بحران سے نکالنے کے لیے مدد کے لیے بلایا ہے، جبکہ دوسری طرف روسی صدر ولادیمیر پوٹن پہلے ہی سوویت یونین کے ٹوٹنے کا غم آج تک بھلا نہیں سکے، بلکہ ان کی تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جو ریاستیں سوویت یونین سے علیحدہ ہوئی ہیں ان کا دوبارہ سے روس کے ساتھ الحاق ہو جائے۔ اسی سلسلے میں آپ کو حالیہ روس اور یوکرین کے بارڈر میں پائے جانے والی کشیدگی کے واقعات دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یوکرین بھی قازقستان کی طرح سابقہ سوویت یونین کا حصہ رہ چکا ہے، جس کے بارڈر میں اس وقت روسی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جس کو لے کر امریکہ سمیت پورا یورپ انکلوڈنگ نیٹو روس کو یوکرین پہ حملہ کرنے سے مسلسل روک رہا ہے۔ ابھی تو یوکرین میں حالات معمول کے مطابق واپس نہیں آئے تو قازقستان میں اس سے بڑھ کر حالات خراب ہو چکے ہیں، جس کو لے کر بہت سے انٹرنیشنل ماہرین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ قازقستان میں حالیہ یہ حکومتی بغاوت کوئی انٹرنیشنل سازش کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ روس اس سازش کے پیچھے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ قازقستان میں حالیہ تشدد کے واقعات کی ذمہ داری روس پر عائد کر رہا ہے کہ روس نے جان بوجھ کر یہ ساری گیم کھیلی ہے تاکہ وہاں اپنی فوج بیچ کر قازقستان میں اپنا قبضہ حاصل کرنے کے بعد اس ریاست کو دوبارہ روس کا حصہ بنا ڈالے۔ اب دیکھتے ہیں ان حالات میں
کس کے دعوے سچے ہیں اور کس کے جھوٹے، لیکن جس طرح سے قازقستان کے حالات ایک دم بدلے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی بہت بڑا سرپرائز پوری دنیا کو ملنے جا رہا ہے جو قازقستان کی تاریخ بھی بدل سکتا ہے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔